اگر کسی جماعت نے 60 برس تک مسلمانوں کے اعتماد کو زندہ رکھا، بحال رکھا اور ان کے حق کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہی، تو وہ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ اتر پردیش میں آج 3 کروڑ کی ہماری آبادی، ہماری تعداد مسلمانوں کی، لیکن افسوس کی قیادت نہیں ہے۔ بنگال میں 36% مسلمان، لیکن ہماری قیادت نہیں۔ 36% کے حساب سے قریب 2 کروڑ 25 لاکھ ہماری تعداد، لیکن قیادت نہیں۔ مہاراشٹر میں 14%، قریب 1.5 کروڑ مسلمان، لیکن قیادت نہیں۔ کرناٹک میں 13% مسلمان، قریب 1 کروڑ 10 لاکھ، لیکن قیادت نہیں۔ آسام میں 25% مسلمان، قریب 3.5 کروڑ مسلمان، لیکن قیادت نہیں۔ اسی طریقے سے سارے ہندوستان میں اگر ہماری آبادی کو دیکھیں گے تو 25 کروڑ تک ہماری آبادی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہماری قیادت نہیں ہے۔ لیکن ریاست آندھرا پردیش میں ہمارا تناسب 9% ہے، 11% اقلیتوں میں سے 9% حصہ مسلمانوں کا ہے اور ان کے مکمل تعداد ہے تو 76 لاکھ کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان زندہ ہے، ہماری سیاسی بصیرت زندہ ہے، ہمارا اتحاد زندہ ہے، ہماری جماعت ہے، ہماری قیادت ہے اور ہمارے حق کے لڑنے والے ہمارے منتخب نمائندے ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ خود کیا اپنے آپ میں بہت بڑی کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود بتائیے۔ لیکن اس کے بعد بھی الزامات کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے کچھ نہیں کیا تو کم از کم قیادت تو بنائی۔ 3 کروڑ والے مسلمانوں نے آج تک اپنی قیادت نہیں بنا پائے، نہ ہی بنگال میں بن سکی، نہ مہاراشٹر میں، نہ کرناٹک میں۔ آج مسلمان کبھی ان کے پاس جاتا ہے، کبھی ان کے پاس جاتا ہے اپنے مسائل کو لے کر، لیکن انتخابات سے پہلے ہر کوئی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے مسلمانوں کے مسائل سے، لیکن انتخابات کے بعد کوئی بھی ان کے مسائل پر توجہ نہیں دیتا۔ میری بات صرف زبانی جمع فرق نہیں ہے، آپ لوگ صاحب سمجھ ہے، تعلیم یافتہ ہے، آپ کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی کے دور میں انٹرنیٹ پر جائیے، SectorCommittee.com ڈالیے، ڈال کر دیکھیے کہ 26% مسلمانوں کا تناسب بنگال میں، لیکن سرکاری ملازمت میں صرف 2.4%۔ اتر پردیش میں سرکاری ملازمت میں 4%، جبکہ ہم 36% تک ہے۔ آسام میں 32%، سرکاری ملازمت میں صرف 3%۔ مہاراشٹر میں 4%، کرناٹک میں 5%، اور ریاست آندھرا پردیش میں وہ لوگ جو مجلس سے سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، ارے ہمارا پرسنٹیج پاپولیشن میں 9.4%، لیکن سرکاری ملازمت میں 10.1% حصہ ہے وہ سرکاروں کا۔ کامیابی ہے یا نہیں یہ بتائیے۔ Accessibility to schools, accessibility to education institutions، ایک ہے اس میں SectorCommittee میں، اس میں جا کر دیکھیے۔ Accessibility for the school is mostly found in only state, that is the state of Andhra Pradesh۔ گریجویٹ سب سے زیادہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ آندھرا پردیش میں۔ ڈراپ آؤٹ سب سے کم کہاں ہے؟ آندھرا پردیش سے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سارے ہندوستان میں 15,000 انجینئر گریجویٹ نکلتے ہیں مائنورٹی انسٹیٹیوشن سے۔ مائنورٹی انسٹیٹیوشن سے 15,000 انجینئرنگ گریجویٹ نکلتے ہیں، اور ریاست آندھرا پردیش میں کتنے نکلتے ہیں؟ 15,513 انجینئرنگ گریجویٹ صرف ریاست آندھرا پردیش سے لے کر نکلتے ہیں۔ جو سارے ہندوستان میں نہیں نکلتے وہ ریاست آندھرا پردیش سے نکلتے ہیں۔ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کر رہی ہے؟ ارے مجلس نے تعلیم کی بنیاد رکھی، ایک انقلاب پیدا کیا، انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز کا قیام کیا،
آج لوگ چاہے کچھ بھی بول رہے، پیسے کمانے کے لیے کیا یا کسی کے لیے نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن ایک کام کیا اور کام کے ذریعے ایسا پیغام ہندوستان کو دیا کہ جب ہم کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی نے ہماری تخلیق کی یا ہمارے تخلیق میں ادارے قائم کیے تو کسی نے ہماری مخالفت میں ادارے قائم کیے، چاہے تخلیق ہو یا مخالفت ہو، فائدہ تو مسلمان کا ہی ہوا نا۔ یہ داخلہ کا مطلب کا اتحاد لوگ نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے تعلیمی اداروں کا ایک جال بچ گیا ریاست آندھر پردیش میں، تعلیم آگے بڑھتی گئی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس الزام لگایا جاتا ہے، میں جو لوگ الزام لگاتے رہے مجلس پر، میں ان سے پوچھوں گا جو لوگ لال پرچم کو لے کر کمرے کا پرچم لے کر آئے میدان میں، کیا وہ بتا سکتے ہیں مجھے بنگال میں کتنے اردو مدارس ہیں، بنگال میں کتنے مسلمانوں کو روزگار دیا گیا؟ ارے بنگال میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی موقعوں کا آرازی پر کس بے دردی کے ساتھ کانگریس کے حکمرانوں نے قبضہ کیا اور ٹیپو سلطان کے آل اولاد آج بھی رکشے کھینچ رہی ہے بنگال میں۔ اگر کسی کو فرصت ملے تو وہ مجھے بولے میں بتا دیتا ہوں، جا کر دیکھیے کیا حال ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی آواز، ان کے خاندان والے بنگال میں آج بھی لگوہات کا شکار، لیکن کوئی فرصہ حال نہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بنگال میں صرف 3 اردو مدارس